لہذا لکھا ہے کہ ایمان کی دولت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یعنی یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ مرزوق اپنے رازق کو جانتا ہے، یہ مخلوق اپنے مالک خالق کو پکارتی ہے، تو یہ جو اللہ نے ایمان کا نور عطا کر دیا ہے، فرمایا اس نعمت پر روزانہ اللہ کا شکر کیا کرو۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں، ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہم مرزوق ہیں، ہمیں رازق کا پتہ ڈھونڈنا چاہیے، ہم مملوک ہیں، ہم اپنے مالک کو تلاش کریں، ہم جو وہ مخلوق اپنے مالک کا شکر کریں، ان کو یہ نصیب ہی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں جب ایمان کا نور اللہ نے عطا فرما دیا ہے، فرمایا کہ روزانہ اپنے اس ایمان پر شکر کیا کرو، اور نہ صرف شکر کیا کرو بلکہ سلامتی ایمان کی بھی دعائیں کیا کرو کہ یا اللہ ہمارے اس ایمان کو سلامت رکھنا، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کے فیصلے ایمان پر ہیں۔ ایمان پر بظاہر اعمال صالحہ کو بھی اس لیے قبول کیا جائے گا کہ وہ صحیح ایمان پر اگر ہوں گے تو آپ کے اعمال بھی قبول ہوں گے، لیکن اگر ایک شخص اعمال کر رہا ہے، اس کا ایمان درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ شرکیہ ہے، وہ ایمان سے ہٹا ہوا ہے، گمراہی کے اندر مبتلا ہے، بظاہر نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکاتیں بھی دیتا ہے، حج کے نعرے بھی لگاتا ہے، لیکن ایمان اس کا بگڑ چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ان کی ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ ایمان بمنزلہ روح کے ہے۔ جیسے انسان کی جسم میں روح ہوتی ہے، روح اگر ہے تو انسان زندہ نظر آتا ہے، اگر روح نہیں ہے تو آنکھیں تو ہوں گی لیکن دیکھیں گی نہیں، کان تو ہوں گے لیکن سنیں گے نہیں، زبان تو ہوگی لیکن بولے گی نہیں، ناک تو ہوگی لیکن سونگے گی نہیں، ہاتھ پیر تو ہوں گے لیکن پکڑیں گے نہیں، قدم تو ہوں گے لیکن چلیں گے نہیں، سارا وجود بالکل سیدھا ہٹا کٹا نظر آئے گا لیکن کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اعمال صالحہ جو ہیں ان کی روح ایمان ہے۔ ایمان اگر صحیح ہے اور درست ایمان کے ساتھ اب اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نماز زندہ ہے، اور زندہ نماز جب اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو دعا کرتی ہے، اے اللہ جیسے اس نے مجھے بنا سنوار کے اور خوبصورت مزین کر کے پیش کیا، یا اللہ تو اس کو بھی بنا سنوار دے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اس نے برے عقیدے ایمان کے ساتھ بری نماز پڑھی ہے تو یہ نماز بد دعا کرتے ہوئے جاتی، یا اللہ جیسے اس نے میرا حلیہ بگاڑ دیا ہے، مجھے برے طریقے سے ادا کیا، یا اللہ اس کو بھی تباہ کر دے۔ اب بتائیے نماز بد دعا کر کے جاتی۔ تو دیکھو بنیاد ایمان، تو ایمان بمنزلہ روح کے ہے، تو روح اگر درست ہے تو اب اس پر فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اگر جسم پھر بھی ٹوٹا پھوٹا، روح درست ہے تو اس کو دنیا کا کوئی ڈاکٹر مردہ نہیں کہتا۔ ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، دماغ جو اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ قومی میں گیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر روح ہے، سانس چل رہی ہے، تو کوئی ڈاکٹر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرے گا کہ جی ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیں، نہیں بھائی نہیں، اس پہ روح ہے، مطلب روح کے اوپر اس کے حیات کا فیصلہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، دماغ کومے میں ہے، کہ نہ دیکھتا نہ بولتا نہ ہلتا ہے، لیکن اس کو ڈیتھ نہیں کا سرٹیفکیٹ جاری ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے روح ایمان اگر اندر موجود ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے انبیاء پر ایمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور عقیدہ آخرت پر ایمان اگر اس کا درست ہے تو بظاہر اعمال اگر بگڑے بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی وجہ سے اس کو کافر یا گمراہ قرار نہیں دیتا، بلکہ اس کو مومن قرار دے کر آخر میں ایمان کی بنیاد پر اس کی نجات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اعمال کا تجزیہ اپنی جگہ پر کہ ٹھیک ہے بھی اس کو سزا ملنی ہے یا اللہ نے معاف کرنا ہے، لیکن بنیاد ایمان بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی بنیاد پر بخشش کر دیتے ہیں۔